बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उसामा के यूट्यूब चैनल पे। आज है 5 मई साल 2020 और दिन है आज मंगल का। इस वक्त पूरे शहर में सन्नाटा है, बहुत कम ट्रैफिक है, बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। और उसमें इस वजह से कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हालात अभी तक मदस्तूर, खौफज़दा और बहुत गंभीर है। सिचुएशन ये है जनाब के दुआ का वक्त आ गया। ख़बरें आपसे पॉलिटिकल भी शेयर करेंगे। सबसे पहले एक ज़रूर करूँगा कि इस वक्त बहुत ख़तरनाक और हसास जोन में दाखिल हो चुके हैं टाइम कोरोना के एतबार से। पाकिस्तान में जो कहा जा रहा था कि 15 मई तक सिचुएशन बहुत अलार्मिंग होगी। अगर हमने अपने आप को 15 मई तक काबू कर लिया तो हम थोड़ा सा फ़ायदे में रह जाएंगे, नहीं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा हम सबको। इन 15 दिनों में जितना हम अपने आप को काबू करेंगे, जितना कंट्रोल कर सकेंगे, इन 15 दिनों का फ़ायदा आने वाले नस्लों को मिलेगा। इसमें कोई मुबालगा राय नहीं कर रहा कि आने वाली नस्लों को मिलेगा। इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो पीक वाला कोरोना का मामला था वो अब शुरू हो चुका है, जिसको कहते हैं कि अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी, फ्रांस, स्पेन वगैरह में ये टाइम हो चुका। अब पाकिस्तान में वो टाइम आ गया है। लेकिन खुशहाल बात यह है कि अभी तक दुनिया के दीगर ममालिक से हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब भी बहुत बेहतर है। लेकिन बेहतरीन मुल्कों में शुमार है पाकिस्तान का, जहाँ पे कोरोना ने तबाही नहीं मचाई, जहाँ पे इंसदाद कोरोना फैलाव के बारे में काफ़ी एहतियाती तदाबीर भी हो रही हैं और लोग भी मेरे ख्याल से कोऑपरेट कर रहे हैं, और इनका इम्यून सिस्टम भी तगड़ा है पाकिस्तान का। तो बहुत कम लोगों को इन्फेक्ट किया है। अगर और भी लोग इन्फेक्ट होने से बचना चाहते हैं तो इनको चाहिए कि घरों में रहें। घरों में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। अगर घरों में नहीं रहेंगे तो बाहर जाएंगे, ख़ुद तो लगाएंगे, अपने घर वालों को भी लगाएंगे, अपने अजीज़ व अक़ारिब को भी ये कोरोना का वायरस मुंतकिल करेंगे। ये अगर वायरस मुंतकिल हो गया तो तबाही लाएगा। ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला का रहम है जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं, वरना वायरस चाइना में भी तबाही फैलाई, वायरस ने अमेरिका में भी, जर्मनी भी, फ्रांस में भी, इटली में भी, बरतानिया में भी, पूरे का मगरब और यूरोप को उसने धो के रख दिया। तो वही वायरस बाहर से वायरस पाकिस्तान में आया था तबलीगी जमात के दोस्तों के ज़रिए, और ज़ायरीन थे, यानी कि ईरान से होके आए थे, ज़ियारतों से होके आए थे ज़ायरीन, उनके ज़रिए से। और उसके बाद लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वायरस वही है, लेकिन अल्लाह ताला का करम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें अगेन उसी तरफ जाऊंगा कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। फिर रमज़ान मुबारक भी है। पाकिस्तान में एक बात बताऊँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ये है, वो पाकिस्तान में बुराई। पाकिस्तान बड़े जो है हमारे जो सुपर एलीट या एलीट या हम हुक्मरान तक या किसी भी तबके से, सिविल था या मिलिट्री था, हुक्मरान तक भी किससे की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, और इस वक्त भी पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि एक जो तकसीम का अमल चल रहा है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मुखय्यर हजरात जो अपने राइट लेफ़्ट आगे पीछे जो अजीज़ों को, अक़ारिब को, दोस्तों को इस तरीके से लुक आफ्टर करें, वो बहुत आइडियल है। उसी की करामात है, उसी का अजर है, अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को दे रहा है। हमें दुआ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और सूरत हाल ये है, मैं आपको बता रहा था कि अब पीक आ गया, 20,000 21,000 तक के केसेस हो गए हैं।
اموات جو ہیں تو 400 450 ہو چکی ہیں، 500 کے قریب ہیں، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اموات 500 کے قریب ہونے والی ہیں، 2000 سے تجاوز کر چکے ہیں، اور صحت یاب ہونے والے کی تعداد ابھی زیادہ ہے۔ اموات بھی بڑھ گئی ہیں، جو سیریس پیشنٹ تھے وہ سروائیو نہیں کر پا رہے تھے، اور ہر ایج گروپ کی ہے۔ تو ان 15 دنوں میں جناب ہم نے خیال کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، اور اتنا صبر کر لیا ہے، اب 15 دن 15 دن اور برداشت کر لیں اپنے آپ پہ، تو آنے والے بچے عزیز و اقارب ان کو ہم محفوظ کر سکیں گے۔ خدا نخواستہ 15 دنوں میں ہم نے احتیاط نہ کی تو اس کا شکار ہوئے تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اتنی سخت نہیں رکھتا۔ پرسوں بھی کراچی میں انڈس ہاسپٹل میں عزیز آباد کے ہاسپٹل کا ڈاکٹر تھا، انہوں نے انڈس ہاسپٹل کا دورہ کیا، پھر ایس آئی یو ٹی کا بہت سے ہاسپٹل سے گھوم پھر کے آیا، مگر اسے وینٹیلیٹر نہیں ملا، جس کی وجہ سے وہ اس کی موت ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے لوگوں کو گھروں میں کوارنٹین کر لیا، جو سرکاری کوارنٹین میں جا رہے ہیں وہاں کے حالات بہت دو نمبریں ہو رہی ہیں۔ تو وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہاں کی اچھے انتظامات نہیں ہیں کوارنٹین سینٹر کے، جو سرکاری کوارنٹین سینٹر ہے، تو ہمارے جو نوکرشاہی ہے سرکاری، وہ بھول جاتے ہیں کہ جو کوارنٹین میں جو متاثرین کو خوراک ملتا ہے، جلی ہوئی روٹی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان پہ نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط کیجئے، جتنے احتیاط کر لیں گے اتنی زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی بھی، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کا پازیٹیو آ جائے اور اس کو سرکاری جگہ پہ جانا پڑے، وہاں پہ کوئی سنبھالنے والا اس طرح سے نہیں ہوگا جیسا کہ گھروں میں ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات آپ نے دیکھے ہوگا کراچی کے، تو میں نے آپ کو بتایا کراچی کے جو سینئر موسٹ ڈاکٹر تھے، آپ نے ویڈیو بھی سنی ہوگی، کس طریقے سے اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ایمبولینس میں بھی 1-2 گھنٹے چکر کاٹتے رہے، ہاسپٹل میں جگہ نہیں تھی، مگر جو سرکاری وہ کہتے ہیں مرتضی وہاب کہتے ہیں، اور 263 ہمارے پاس ایونٹس ہیں، اور اس وقت ابھی عمران خان صاحب نے اعلان بھی کر دیا کہ بتدریج وہ نرمی لا رہے ہیں لاک ڈاؤن میں۔ اگر انہوں نے فوری طور پر نرمی لانے کی کوشش کی تو بغیر احتیاطی تدابیر کے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ پاکستان قوم کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ وبا 1 سے 3 سے 10 سے 100 میں کنورٹ ہوتی ہے، پھیلتی ہے۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ہمارے سرکاری مشینری اتنی سخت نہیں رکھتی، اتنی ایبلٹی رکھتی ہے جو قوم کو لک آفٹر کر سکے۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، تو وزیر اعظم کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے لاک ڈاؤن نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے۔ مزید اگر نرمی لائیں گے تو اور حالات خراب ہوں گے، اگر نرمی لانی ہے تو پھر سارے سیکٹر کھول لیں، نہیں تو پھر ایک آدھ کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کیا اتنا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کافی لوگ جو ہے تو گھروں میں ہی ہوتے ہیں، ابھی بھی اگر 10-15 جہاں 1.5 مہینہ 2 مہینے صبر کر لیے، 15 دن اور بھی صبر کر لیں گے، حملہ آور ہو گیا دشمن، اس دشمن سے بچنا ہے، خواہ گلی میں موجود ہے، ہر محلے میں موجود ہے، ہر مارکیٹ میں موجود ہے، اس دشمن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم دورانیہ اتنا ہمیں پتہ بھی ہے، اس دشمن کا اس سے زیادہ دورانیہ نہیں ہے، اس دوران ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، تو ہم نے سب کچھ محفوظ کر لیا۔ ایک اور آپ کو خبر دے دیں
وہ ایک چھوٹی سی خبر کشمیر سے متعلق۔ مقبوضہ کشمیر میں جناب سچویشن جناب بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے، اور وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اب وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کی آڑ میں وہاں لاک ڈاؤن کی آڑ میں بھارتی فورسز نے کیا کیا، کرونا سے تو بچے ہی ہوئے تھے، آلریڈی لاک ڈاؤن تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی لاک ڈاؤن کو ان کے لیے نعمت بنا دیا مقبوضہ کشمیر کے لیے۔ وہاں پہ کرونا کا جو وبا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم، اور وہ بھی ایک آدھ پہلی بھارتی فوج تعینات تھی ان کے اندر چلا گیا، اور وہاں سے پھر لوکل پھیلائے، ایک آدھ کہتے ہیں کہ باہر سے آیا تھا تو وہ ہے متاثرین، ادروائز مجموعی طور پہ جو مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن تھا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمت بنا دیا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے یہ کرونا صورتحال اور لاک ڈاؤن، اس میں بھارتی فورسز نے ظلم و ستم بھی بہت بڑھا دیا تھا۔ میں آپ کو بتا دیں صافی کتنے شہید ہوئے، پولیٹیکل قیادت سارے کے ساتھ قیادت جو ہے اندر ہے، وہ جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ جو تحریک تھی ایک زور پکڑ گئے۔ کل پہلے کہ واقعہ ہوا ہے، بھارتی فوج کا کرنل، ایک میجر، 5 فوجی، ان کو جناب پہنچا دیا ہے اگلے ٹھکانوں پہ کشمیریوں نے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، خواتین کی آبرو عز کی جائے، بچیوں کا اغوا کیا جائے، اور ان کے مردوں کے سامنے ان کو بے آبرو کیا جائے، یہ کہیں پر بھی یہ برداشت کا پیمانہ کم ہے۔ اسی طرح کے واقعات کر رہے تھے لاک ڈاؤن کے آڑ میں کہ اس وقت کرفیو ہے تو جو چاہے کرے، لیکن وہاں پہ اب جہد و جہد جو ہے تو تیز ہو چکی ہے، اور نہ صرف ایک جگہ پہ بلکہ پورے مقبوضہ وادی میں جھڑپیں ہوتی ہیں، رپورٹ بہت کم ہو رہی ہیں لیکن جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور کشمیری جو جد و جہد جو زوڑ پکڑ گئی ہے، کشمیریوں نے ایک بار پھر کیا کہنا چاہیے مسلح کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور مسلح کارروائیاں اس سینس میں کہ اب وہ بھارتی فوج کا جو ظلم ستم ہے، ان کی جو ریاستی دہشت گردی ہے، ان کو اپوز کرنے لگے ہیں، ان کو رجسٹ کرنے لگے ہیں، اور اب دو بدو لڑائی مقبوضہ وادی میں ہو رہی ہے، تو دعا کرنا چاہیے، جائز حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اقوام متحدہ کے قراردادیں کہہ رہے ہیں، عالمی برادری کہہ رہی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہے، جنرل سائٹ واچ کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آسانی پیدا کرے۔